اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الزمر شروع کرتے ہیں۔ سورہ الزمر جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس میں توحید، رسالت اور احکام و فرائض کا جو اثبات کیا گیا ہے وہ سب حق ہے، اور انہی کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے اس میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اس کو ہم نے نازل کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ، تو آپ کو چاہیے کہ عبادت کریں اللہ کی مخلص، یعنی خالص کر کے اس کے دین کے لیے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں، خالص اللہ ہی کی عبادت کریں، کسی کو اس میں کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اعلیٰ للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنو، خالص بندگی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اللہ ہی کی خالص بندگی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں، یعنی کہ جو کافر لوگ ہیں نا، اللہ کے سوا کافر ہوں یا دوسرے ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے اور اپنے بنا رکھے ہیں پیر فقیر، یہ وہ قبروں کو جا کے قبروں پہ مانگتے ہیں، ایسے جو انہوں نے غیر اللہ کے بنا رکھے ہیں اپنے سہارے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے نہیں چلے گا، خالص عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ تو جنہوں نے یہ بنا رکھے ہیں نا اپنے کارساز، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے نہیں ہیں بلکہ ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں کہ تاکہ ہمیں اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہو جائے ان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے روز، جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وقت، ہر لمحہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ کوئی مقرب شکرب جو بنائے ہوئے کہ ہم مقرب بناتے ہیں اللہ کے قریب جانے کے لیے، یہ سہارے ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ تو ہمارے بہت قریب ہے،
ہم جس وقت چاہیں اس کو پکار سکتے ہیں، ہمیں تو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ڈائریکٹ ہم سے بات کرتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ دین کے معنی یہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں، اور اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ ہی کی رضا کی نیت سے ایک عمل کرنا۔ نیت کے جواب اور اس کے اخلاص پر دلیل ہے۔ حدیث میں بھی اخلاص نیت کی اہمیت یہ کہہ کر واضح کی گئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، وہ مقبول ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اس میں کسی اور جذبے کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ تو اللہ اگر چاہتا اپنے کو اولاد بنانا چاہتا، نعوذ باللہ، تو جنہیں پیدا کرتا اسی میں سے کسی کو چن لیتا بنانے اولاد کے لیے، لیکن وہ تو ان سب باتوں سے پاک ہے۔ اللہ واحد ہے اور زبردست ہے، سبحان اللہ۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ لپیٹ لیتا ہے، یکور لپیٹ لیتا ہے رات کو، علی النہار دن پر، اور پھر لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیے یا کام پر لگا دیا چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، سب کے سب چلتے ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے۔ پہلی آیت میں یہ بھی فرمایا تھا اللہ نے کہ عبادت اور اطاعت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ خود اللہ کی اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے خود اللہ ہی کی اطاعت قرار دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کسی غیر اللہ کی نہیں ہے۔ تاہم عبادت میں یہ بات بھی نہیں ہے، ہم کسی بھی نبی یا پیغمبر کی عبادت نہیں کر سکتے، عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطان، اللہ کی طرف سے اس پر تو کوئی دلیل بھی نہیں آئی کہ تم ان بتوں کی عبادت کرو، ان بتوں کو پکارو قرب حاصل اللہ کے قریب جانے کے لیے، جیسے وہ مکہ والے کہتے تھے۔ تو غلط بات ہے نا۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق اور رازق مانتے تھے، پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اسی لیے کرتے تھے نا کہ وہ یہ جواب دیتے تھے کہ شاید اس کے ذریعے اللہ ہمیں قرب دے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو، یا یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے۔ دوسرے مقام پر یہ فرمایا
हाउलाए शफाउना इंदल्लाह है सूरह यूनुस में, कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं। सूरह यूनुस में ये फरमाया अल्लाह ताला ने कि वो ऐसे कहते हैं। दुनिया में तो कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो शिरक का इर्तिकाब कर रहा है या वो हक पर नहीं है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फैसला फरमा देगा और उसी के मुताबिक उनको जज़ा सज़ा देगा। तो इसमें इस आयत में कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि चांद दिन को रात के ऊपर लपेट देता हूँ और रात को दिन के ऊपर लपेट देता हूँ। इसका मतलब क्या है? रात का दिन को ढांपना है यहाँ तक कि इसकी रोशनी ख़त्म हो जाए, और दिन को रात पर लपेट देने का मतलब है कि दिन का रात को ढांप लेना है, हत्ता कि दिन की तारीकी, हालांकि इसकी तारीकी जो है वो ख़त्म हो जाए। यानी दिन उसको ढांप देगा तो रात की तारीकी ख़त्म हो जाएगी, दिन शुरू हो जाएगा, रोशनी नूर शुरू हो जाएगा हर तरफ। ये वही मतलब है जो सूरह राह में फरमाया गया है, युग़शिल लैल अन्नहार, कि वो छा जाती है रात दिन के ऊपर। ये सूरह राह में अल्लाह ताला ने फरमाया था। तो उसखरा शमसा वल कमरा, अल्लाह ने ही काम पर लगाए हुए हैं सूरज चाँद, कुल्लुन यजरी, सब के सब चलते हैं, ले अजाली मुसम्मा, चल रहे हैं एक ख़ास वक्त तक के लिए। वो ख़ास वक्त कौन सा है? रोज़े क़यामत है। उस वक्त तक चलते रहेंगे जो अल्लाह ने चाँद को काम पर लगाया हुआ है। आला हो वल अज़ीज़ुल गफ़ार, देखो अल्लाह ज़बरदस्त है, गालिब है और बख्शने वाला है। सुभान अल्लाह। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदातिन सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा व अंज़ला लकुम मिनल अन्नामि समानियातन अज़वाज। खलक़कुम, अल्लाह ने पैदा किए, उसने पैदा किया एक ही जान से तुम्हें। खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही जान से। सुम्मा, फिर क्या कर दिया? जअल मिन्हा, बना दिया उनमें से, ज़ौजहा, तुम्हारे जोड़े, व अंज़ला लकुम मिनल अन्नामि समानियात, और नाज़िल किए तुम्हारे लिए अनाम चौपाए, समानियत 8 तरह के, अज़वाज किस्मों के, 8 किस्मों के तुम्हारे लिए चौपाए अल्लाह ताला ने नाज़िल किए। नाज़िल किए क्यों कहा? ये आसमान से उतारे थे। यहाँ अल्लाह ने ऐसे ही कहा कि वो जैसे बारिश आसमान से नाज़िल होती है, ऐसे अल्लाह ने ये जानवर आसमान से नाज़िल किए, फिर उनके लिए बारिश बरसाई और ज़मीन से उनके लिए चारा उगाया, फिर वो चारा खाते हैं और ज़िंदा रहते हैं। तो ये 8 किस्म के कौन से जानवर हैं? भेड़, बकरी, ऊँट, गाय, जो नर और मादा मिल के 8 बन जाते हैं, जिनका जिक्र सूरह अनाम में आया है। अनज़ला मैंने खलक, तो ये एक रवायत के मुताबिक पहले अल्लाह ने उन्हें जन्नत में पैदा फरमाया था। ये एक रवायत है
کہ اللہ نے انہیں ان جانوروں کو جنت ہی میں پیدا فرمایا تھا، پھر انہیں نازل کیا زمین پر، پھر یہ انزال حقیقی ہوگا یا انزال کا اطلاق مجازن ہے، اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو چارہ کی رویدگی کے لیے پانی ناگزیر ہے۔ تو وہی جو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ زمین میں پانی آتا ہے آسمان سے، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چارہ وغیرہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ چوپائے آسمان سے اتارے گئے ہیں۔ کل انی امرت، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں سے پیدا کرتا ہے۔ خلق من بعد خلق، ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ میں، ایک پیدائش کے مرحلہ ختم ہوتا ہے دوسری مرحلے میں لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک کے بعد دوسرے مرحلے میں، اور من بعد خلق فی الظلمات ثلاث، اور 3 طرح کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ رحم مادر کے اندھیرے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ ربکم تمہارا رب ہے، لاہ الملک، اسی کی بادشاہی، لا الہ الا هو فانا تصرفون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر تم کیوں مارے پھرتے ہو، کیوں بہکے پھرتے ہو؟ ان تکفروا، اگر تم نہ مانو گے، کفر کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تو بے نیاز ہے تم سے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ تو خوش نہیں ہوتا، اللہ اپنے بندوں کے کفر سے خوش نہیں ہوتا۔ وَإِن تشکروا یرضہ لکم، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، تو وہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا، وازراتن بوجھ اٹھانے والا، وزرا اخرى دوسرے کا بوجھ۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے، اپنا اپنا حساب کتاب دیں گے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُکم، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کرتے تھے وہ سب بتا دے گا اللہ تمہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو جانتا ہے دلوں کے بھیدوں کو، جو تم چھپاتے ہو اللہ سب جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دعا ربہ منیبا الیہ ثم اذا خولہ نعمۃ منہ ناسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ۔ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب انسان کو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، انسان درن کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو پھر ظاہر وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دعائیں مانگتا ہے اٹھتے بیٹھتے، ربہ اپنے رب سے، منیباً
اس کی طرف رجوع کر کے، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کر کے وہ دعائیں مانگتا ہے۔ ثم پھر اذا خولہ نعمۃ منہ، پھر وہ کیا کرتا ہے، جب وہ اسے اپنی طرف سے اللہ نعمت عطا فرما دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے اپنی طرف سے نعمت، تو پھر ناسیہ ما کان یدعو، تو وہ بھول جاتا ہے جو پہلے پکار رہا تھا اللہ کو، ان باتوں کو بھول جاتا ہے کہ میں تو اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ نے میری دعائیں قبول فرما دیں، تو لیکن وہ سب بھول جاتا ہے، وہ پھر انہیں ہی کاموں میں لگ جاتا ہے جن میں پہلے تھا۔ ناسیہ ما کان یدعو، اور وہ بھول جاتا ہے جس کو وہ پکار رہا تھا، الہ، جس کی طرف وہ پکار رہا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور وہ بنا لیتا ہے اللہ کے لیے کیا، شریک، اندادا شریک، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ اس کو گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، اس کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے۔ کل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے، تمتع بکفرک قلیلا، تم فائدہ اٹھا لو اپنے کفر سے بہت کم، انک من اصحاب النار، پھر آخر کار تم آگ والے ہی ہو، یعنی تمہیں آگ میں ہی جانا ہے، دوزخ ہی میں جانا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ تو اس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں، امن ہوا قانت، تو وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے، امن وہ شخص ہوا قانتن، جو کہ آناء اللیل، رات کے وقت میں، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہیں، وقائمن، اور کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یحذر الآخرۃ، اور وہ شخص جو ہے وہ ڈرتا ہے آخرت سے بھی، جو رات کو عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ آخرت سے ڈرتا بھی ہے، وہ یرجو رحمت ربہ، اور وہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کیا برابر ہے یہ سب؟ جو لوگ علم رکھتے ہیں، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں، وہ اور جو نہیں علم رکھتے، والذین لا یعلمون، اور جو علم نہیں رکھتے، جو علم رکھتے ہیں وہ اور جو نہیں علم رکھتے وہ، کیا سب یہ برابر ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے ارد گرد اللہ کے جو نشانیاں دیکھتے ہیں ان پہ غور و خوض کرتے ہیں، وہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، کہہ دیجئے اے میرے بندو، یعنی اللہ نے اپنے بندوں
کے متعلق کہہ رہا ہے، انسانوں کے متعلق، سب بندوں کے متعلق کہہ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ کے بندو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، ان سے مطلب اللہ مخاطب ہے نا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ اے میرے بندو، اللہ زینا آمنو، جو ایمان لائے ہیں نا، نیک لوگ ہیں، تو وہ ڈرے اللہ سے، اپنے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ حسنۃ، ان کے لیے بھلائیاں ہیں۔ والارض اللہ واسعۃ، تو اللہ کی زمین ان کے لیے بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا، ایسا اجر دے گا جس کی گنتی نہیں ہوگی۔ اتنا زیادہ اجر دے گا اللہ تعالیٰ، کن کو؟ نیک بندوں کو، جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو، اور ان کے لیے اللہ کی زمین وسیع ہے، وہ کہیں بھی جا کے رہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب اجر دے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص اس کے دین کے لیے، اسی کے لیے یا اس کے دین کے لیے میں خالص ہو کر اسی کی عبادت کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں۔ قل، آپ کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ڈرتا ہوں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان عصیت کہ میں کوئی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، نعوذ باللہ۔ تو میں کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ پیغمبر ہو کر وہ اللہ سے اس قدر خوفزدہ ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے تو قیامت سے ڈر لگتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو تو جو گناہ گار ہیں ان کو کتنا ڈرنا چاہیے، آپ حساب لگائیں۔ ہر ایک کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، تو کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اپنی بندگی کو خالص کر کے اللہ ہی کے لیے، اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ فعبدو، یہ مکہ والوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فعبدو، تم عبادت کرو، ما شئتم، جس کی تم چاہتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا جس کی تم چاہتے کرو عبادت۔ قل ان الخاسرین، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک جو خسارہ والے ہیں وہ ہیں جنہوں نے خاسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی جان کو
خسارے میں ڈالا، وہ آلہم اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا۔ اعلیٰ دیکھو ذالک هو الخسران المبین، تو دیکھو یہ ہے، یہی کھلا خسارہ ہے، باز آ جاؤ، یہی کھلا خسارہ ہے، یہی نقصان ہے تمہارا۔ یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ نصیحت کر دو کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جنہوں نے اپنے خود بھی نیک عمل نہیں کیے اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید نہیں کی نیک کام کرنے کی، اور قیامت کے دن ان کو سب سے بڑا نقصان ملے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک